جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور پروگرام خبر نشر کے ساتھ ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ. اس وقت اس طرح کی سیاسی گرما گرمی، جس قسم کی بھی سیاسی گرما گرمی وہ گئی بھاڑ میں. مجھے جس بات نے بہت زیادہ پریشان کیا ہوا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ 2 روز قبل سوشل میڈیا پر ایک خطاب وائرل ہوا جس میں ایک صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص قتل کرے گا چیف جسٹس آف پاکستان کو، اس کو اتنا. اچھا بھیا، میں تو باقاعدہ وہ بدنصیب ہوں جو اس نے سالانہ رقم ادا کر کے اپنا ٹویٹر کا بلو ٹک لیا ہوا ہے اور پھر بھی نہیں چلتا. مجھے کم از کم 3 یا 4 دنوں سے دیکھنا نصیب نہیں ہوا ٹویٹر خود اپنی آنکھوں سے. ایسے وقت کھلتا ہے اور بند ہوتا ہے کہ میرے استعمال میں نہیں ہوتا. بہرحال مجھے وہ کلپ آتی رہی مختلف واٹس ایپ یعنی میسیجز کے ذریعے، واٹس ایپ گروپس میں چلی، فیس بک پہ چلی، ٹھیک ہے. نہیں میں کسی گروپ میں نہیں ہوں اس طرح کے، میں انڈیویجولی آتے رہے آپ کو. لیکن وہ لوگ نہیں، مجھے زیادہ لوگوں کے فارورڈ کرنے کا یہ تھا کہ سر یہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی. اب مجھے پہلا سوال یہ آیا کہ یار بات یہ ہے کہ ہم تو سن رہے ہیں گزشتہ کئی دنوں سے کہ پتہ نہیں اتنے ارب روپے لگ گئے اور فلاں ملک سے اور فلاں ملک سے کیا کیا اکوپمنٹ کر کے اور وہ فائر وال لگا دی گئی. تو یہ فائر وال کو میں نے چاٹا ہے، یہ یاجوج ماجوج کی دیوار ہے جو چاٹتے ہیں پھر صبح دوسرے دن کھڑی ہو جاتی. فائر وال کا کچھ اور کام ہے، لیکن اس کا مسئلہ کیا سمجھا نہیں. اس کلپ پہ آپ فائر وال پہ کیوں الزام دے رہے ہیں؟ ارے بابا، اگر ایک فائر وال نام کی کوئی چیز فنکشنل ہے وطن عزیز میں ہے تو پھر یہ کلپ کیسے آ گئی اس پہ سوشل میڈیا میں؟ اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے نا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں نے مطلب اچھا، اور وہ 48 گھنٹے چلتی چلی گئی، گروپس میں سرکولیٹ ہونا شروع. بھائی صاحب وہ چیک کر لو. جیسے اس دن میں نے جمعرات کے دن آپ کو آخری شو میں کہہ رہا تھا کہ گلوٹین ہی کہیں خراب نہ ہوئے یار. نہیں او رب دا نام، وہ فائر وال ہے سر، وہ بھی ٹیسٹ اینڈ ٹرائل پہ، جو بھی وہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل پہ ابھی. چلیں اگر اتنا لمبا ٹرائل ہے تو بہرحال اینی وے، یعنی کہ خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. اس طرح کا ٹرائل ہے. اینی وے چھوڑو بعد ان کی گرفتاری آج ہو گئی ہے نا سر، مطلب مسئلہ ختم ہوا. لیٹس موو فارورڈ. اس طرح بات نہیں ہے. یہ درمیان میں جو واقعہ ہے اس دوران جو لوگوں کے جذبات جو یعنی برگشتہ ہوئے، کیا باتیں کرتے ہیں آپ. بہرحال یہ آپ یعنی کہ او جی ہو گیا، کیا ہوا جی گرفتاری، تو پھر فائر وال کیوں ہے؟ اگر 2 دن تک لوگوں کے جذبات بھڑکانے ہیں اور پھر گرفتاری ہونی ہے کیوں؟ سیٹرڈے سنڈے چھٹی ہوتی ہے. ارے چھٹی کس بات کی؟ خدا نخواستہ ایک یار وطن کے اوپر برا وقت تو آپ کہیں جی کہ ہفتہ اتوار چھٹی تھی. کیا بات کر رہے ہیں آپ پلیز خدا کے لیے. اور بہرحال تو مک گیا معاملہ سر. نہیں مکا، گرفتار ہو گئے نا وہ. گرفتار ہونے کے بعد آگے جو ہوگا تو پھر بات کروں گا تمہارے ساتھ. اور پھر کیا ہوتا ہے، یہ جب خوب وائرل ہو کے گھر گھر اس کا ڈھنڈورا پیٹ چکا یہ وہ، تو ہمارے وزیر اطلاعات صاحب تشریف لاتے ہیں. اب یہ دیکھیے وہ کیا فرماتے ہیں. عطا تارڑ صاحب، عطا صاحب نے کیا کہا جی؟ اس بات کی کیا گنجائش ہے کہ قتل کے فتوے جاری کیے جائے اور کسی کے عقیدے کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا جائے، کسی کے عقیدے کے اوپر سوالات اٹھائے جائے؟ آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ اس طرح کے اعلانات کرتے پھریں؟ میں بالکل یہ واضح کر دوں، یہ اب مذمت سے آگے کا کام ہے. ہم دیوار بنیں گے ایسے ہاتھوں کے رستے میں جو قتل کے فتوے جاری کرتے ہیں، جو کسی کے عقیدے کے اوپر شک و شبہات کا، تحفظات کا اظہار کرتے ہیں. میری خواہش ہوتی، نہیں سنیں سر، میری خواہش ہوتی کہ پاکستان حکومت پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات بجائے یہ کہنے کے یہ بتا رہے ہوتے کہ صاحب یہ ایف آئی آر رجسٹر ہو گئی ہے اور جلد ہی آپ ان کی گرفتاری. کہا کہ مذمتی بیانوں سے گزارا نہیں چلے گا بھائی. تو اگر ویری کلیئر بات ختم ہو گئی. آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے الٹا. نہیں میں نہیں کروں گا دوبارہ. آپ ٹائم دے رہے، ٹائم از آف ایسنس. اس کے بعد دل سے آپ ہزاروں اختلاف کریں احسن اقبال صاحب سے، لیکن جب اسی تنظیم کے ہاتھوں پہلے بھی آج سے کچھ برس قبل قضیہ ہوا تھا تو ایک مشترک نوجوان نے ان کے اوپر گولی چلائی. ٹھیک ہے جی، انہوں نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی، وہ بھی سنیں. سنائیں جی کیا کہا ہے احسن اقبال صاحب.
قسم کے عناصر جو ملک کے اندر فساد اور انتشار اور نفرت کے بیج مذہب کے نام پہ بیج رہے ہیں، ہمیں ان سے نجات حاصل کرنی ہے کہ اسی گروہ نے ایک نوجوان کو اس قدر اس کے ذہن میں نفرت بھری اور پراگندہ کیا کہ اس نے مجھے گولی کا نشانہ بنایا، وہ انسان کے جس کی رگوں میں اس ماں کا قانون ہے جس نے ناموس رسالت کا بل پیش کیا۔ ریاست میں سزا، جزا، موت، زندگی، اس کا فیصلہ صرف عدالت کر سکتی ہے، کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ ان کے ہی ساتھی وزیر ہیں، ہمسایہ ڈسٹرکٹ کے بھی ہیں، ان کے اوپر بھی سیاہی اچھالی گئی تھی، ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کیا فرما رہے ہیں وہ سنیں۔ غیر قانونی، غیر آئینی، غیر اسلامی جو ہے اقدامات جو ہے وہ اٹھائے جاتے ہیں یا کوئی انسٹیگیٹ کرتا ہے اس قسم کے اقدامات کے لیے جو ہے اس کے خلاف فوری طور پہ ایکشن ہونا چاہیے۔ ایسا ایکشن لینا چاہیے کہ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں 2014 میں، 17 میں یا 9 مئی کا جو معاملہ ابھی بھی جو ہے جس کے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی، وہ سارے کی کمپنسیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اب بڑے اچھے سے ارے بھائی میں اس میں دوبارہ عرض کر، ان کو ساری کوتاہیاں یاد آ گئیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھو اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو۔ محرم کے حساس دنوں میں تم گھر سے دفتر آنے تک کتنی دیر لگاتے رہے ہو؟ سر 1.5 گھنٹہ، 2 ڈیڑھ گھنٹہ۔ کیا اس وقت کوتاہی نہیں ہو رہی تھی؟ اس وقت کوئی اور حکومت میں تھا، اور یہ وزراء نہیں تھے، اسی جماعت کا دھرنا تھا جن کے اس میں صرف ہم نے اس پروگرام میں نے جرات کی 1 نہیں 2 مرتبہ میں نے کہا بھائی یہ خلق خدا کا کیا قصور ہے کہ وہ بیچارے اپنے گھروں سے نہیں آ رہے۔ ان کی طرف سے تو اسی طرح کا تھا نا، خاموشی تھی، ٹھنڈ پروگرام تھا، اور لوگوں کو یہی کہا جاتا ہے کہ صاحب اس پہ رپورٹ نہ کیجئے، دیکھیے صاحب بیٹھے ہوئے اٹھ جائیں گے، ٹھیک۔ اب میں جو بات کہنے والا ہوں کہ یار یہ پرسوں وائرل ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ اتنا اشتعال دلائے گی ایک عام آدمی کو، ایک عام انسان کو، کوئی بھی، ہم یار مطلب میں بہت گناہ گار آدمی ہوں، لیکن میرے جیسا بندہ حکومت کو ابھی مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ یار فارسی میں، اب میں شاعر کا نام بھول رہا ہوں، وہ بھی بڑے رند خرابات قسم کے تھے، انہوں نے کہا کہ ان کا بڑا مشہور شعر ہے کہ باخدا دیوانہ باشد، یعنی کہ تم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تم یعنی دیوانے ہو سکتے ہو، تھوڑی بہت لبرٹی لے سکتے ہو، بٹ واہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوشیار۔ او بھائی ہم جیسے لوگ جو ہیں ہمارے لیے برداشت نہیں ہوتا یار اگر اس طرح کی کوئی بات ہو، لیکن جو آپ نے تو ایک عام نوجوان بچہ وہ یہ کلپ دیکھ چکا، کیا کرتی ہے 48 سے دیر اینڈ دین۔ دیکھیں کہانی یہ ہے کہ آپ تھے موقع کی تلاش میں کہ کسی نہ کسی طرح میں حکومت کا خطاب لگاؤں، آپ کا واسطہ ہے میرے پاس، آپ نے یہی کیا، میرے پاس ہر اچھا مجھے ایک بات ہے، کلپ آپ نے دیکھا، یہ کلپ آپ نے اتنی فیاض ہے اپنی حماقتوں میں کہ ہر 2 منٹ بعد مجھے موقع دیتی ہے، مجھے اس کا نہیں، آپ موقع تلاش کر کے اس کو اپنے حساب سے فریم کرتے ہیں۔ اچھا وہ کلپ دیکھا آپ نے؟ اس کلپ میں وہ نائب امیر تحریک لبیک مولانا صاحب کس کو دھمکی دے رہے تھے؟ کس کے قتل کی دھمکی دے رہے تھے؟ چیف جسٹس آف اللہ بھلا کرے۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے سربراہ ہیں نا، اس ملک کے اندر کتنی بار ہیں، لوکل بار ہے، پھر ہائی کورٹ بار ہے، پھر سپریم کورٹ بار ہے، وکلا کی کتنے قد آور وکیل رہنما بھی ہیں ہمارے بڑے، جیسے آپ کے دوست اعتزاز احسن صاحب، مطلب ان کا صرف نام دیا، اس طرح کے کئی نام ہیں، اتنی بارز ہیں، کسی نے اس پہ کوئی مذمت کی؟ کیا وہ آگے بڑھے یا صرف سارا قصور آپ نے ڈال دیا حکومت وقت پہ جنہوں نے میرے خیال میں بڑے اچھے سے اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا؟ اچھا میں ہرگز دیکھو بات یہ ہے، اپنے پکلا دوستوں سے، سینئر لوگوں سے، اپنے دوست چودھری اعتزاز احسن سے بھی انتہائی معذرت کے ساتھ کہ جناب سیدھی سادی بات ہے، رات کی بات گئی، وہ تو انتظار کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب آج گئے کل گئے، ظاہر ہے کہ انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے اکتوبر میں،
غالباً 15-16 کے پاس کسی کو ریٹائر ہونا ہے قاضی فائز عیسیٰ نے، چیف جسٹس ایک ہوتا ہے نا، ارے بھائی ان کو دھمکی ایز چیف جسٹس دی گئی ہے، یہ رسپانسبلٹی ہے ہر بار کی اور ہر وکیل رہنما کی۔ حکومتیں یہ نہیں دیکھتی ہیں کہ کس نے مذمت کی ہے یا نہیں کی۔ آپ نے حکومت پہ ملبہ When ڈالا۔ you are in control and command، یا تو کہہ دیں کہ ہم حکومت میں نہیں ہیں، دوسروں کو ذمہ داری نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے میرے پیارے بھائی، مثال کے طور پر کچھ صحافی حضرات کی باقاعدہ تصویریں لگا کر ان کے بارے میں بھی یہ کہا گیا، تو ظاہر ہے کہ بیچارہ ایک صحافی جو ہے کہیں رہ رہا ہے وہ ڈر جائے گا، گھبرا جائے گا۔ اگر یار اس لیے کہ تم پھر اس بات کو نہیں مان کے دو گے، چونکہ آپ نے ایک سوئی اڑا لی ہے، اٹک گئی ہے کہ جناب ارے میں التجا بھائی صرف اتنی کر رہا ہوں، خدا کے لیے صرف اتنی التجا کر رہا ہوں کہ نمبر 1 یہ کلپ سوشل میڈیا پہ آئی کیوں، اگر فائر وال نام کا ایک ڈرامہ ہے، فائن ایک بات ہے کہ یار ایک دن لیٹ ہو گیا تو کوئی بات نمبر 1 ایک دن نہیں 2 دن، اور اس 2 دن میں یہ معاملہ اتنا آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے کہ اب شاید دیر آپ نے حکومت پہ جو برڈن ڈالنا تھا ڈال دیا۔ میں اتنا اپنا پورا پروگرام فریم لائن اپ کر کے بیٹھا ہوتا ہوں کہ آج میں نے کیا، اتنا اہم سیگمنٹ تھا پہلا، آدھا ٹائم آپ نے، میں اس کو یاوا گوئی نہیں کہوں گا، ایسی ہی کوئی حرکت میں نے کی ہوتی تو آپ نے 6 مرتبہ کہنا تھا کیا یاوا گوئی کر رہے نہیں، بٹ صحیح ہے نا، آپ نے حکومت پہ برڈن ڈالنا تھا اور بلا وجہ آپ نے چیزیں فریم کر کے ان کو فکس کر دیا۔ میں نے اتنا سالڈ آرگومنٹ دیا، آپ کے پاس کوئی آرگومنٹ کاؤنٹر آرگومنٹ نہیں تھا۔ اینی وے میں آگے بڑھوں، میں پروگرام کو لے کے آگے بڑھوں، پلیز میں اس کیونکہ آپ 3 دن چھٹی پہ تھے تو آپ نے اخبارات کھنگالے ہوں گے، سوشل میڈیا گردانی کی ہوگی، مجھے لگا ہوگا کہ آپ کے پاس کچھ سالڈ خبر ہوگی۔ ایک تصویر میں نے رکھی تھی، اسد صاحب تصویر ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کی اڈیالہ جیل کے باہر پریس کانفرنس کرتے ہوئے، تصویر دکھائیں کہ پیچھے نا یہ وائٹ بالوں والا بلو شرٹ میں ایک آدمی نظر آ رہا ہوگا آپ کو، یہ ہے تو فارنر ٹائپ لگ رہے ہیں۔ میں نے ان کو دیکھا پریس کانفرنس میں، علیمہ صاحبہ کے ساتھ پیچھے کھڑے ہوئے تھے، یہ کون ہے یہ شخص؟ آپ تو ہر طرح ٹائم کھوج میں رہتے ہیں، کان کھڑے ہوتے ہیں، آنکھیں آپ کی کھلی ہوتی ہیں ہر وقت، چاقو چوبند ہوتے ہیں آپ صحافتی اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ علیمہ بی بی کے دائیں بائیں جو لوگ کھڑے ہوں گے میں ان کا سراغ اڈیالہ جیل کے باہر جو لوگ کھڑے ہیں بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جو پریس سے نہیں ہے بابا، علیمہ بی بی ہیں، اگر ان کا کوئی سٹاف کا بندہ بھی ہو سکتا ہے، ان کے اسسٹنٹ ہو سکتا ہے، مجھے لگا میں روز دیکھ رہا ہوں، میں تو یہ دیکھوں گا، غور تو میں یہ کروں گا کہ علیمہ بی بی کی باڈی لینگویج کیا ہے، وہ کہہ کیا رہی ہیں، میرا سارا فوکس یہ ہوگا۔ اچھا اس پہ بھی میں آتا ہوں، ایک سیگمنٹ اگلا اس میں بھی رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے جب یہ پریس کانفرنس لگی تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھڑے ہیں، یہ شخص میں حیران ہوا کہ یار یہ کون ہے اور ہے بھی کوئی فارنر لگ رہے ہیں۔ تو پھر میں نے جب ریسرچ کی تو ان کا نام چارلس گلاس تھا، ان کا نام گلاس یہ جو ہوتا ہے، میں اسی طرح اچھا چلو چارلس گلاس ان کا نام ہے۔ اوکے۔ تو میں نے ان پر اور ریسرچ کی جو انٹرنیٹ پہ مجھے اویلیبل تھی۔ ارے آپ یعنی ماشاءاللہ آپ تحقیق کرنا شروع ہو گئے، چلیں کوشش کر لیتا ہوں، مبارک ہو اللہ تعالیٰ۔ تو مجھے یہ انفارمیشن ملی کہ یہ ایک صحافی ہیں اور سوشل میڈیا پہ بہت صحافی، ہی از اے جرنلسٹ، اور پاکستان کئی دفعہ وزٹ بھی کر چکے ہیں، یہ ان کا پہلا وزٹ۔ اگر یہ ایک ریکگنائز صحافی ہیں اور یہ کم از کم یعنی 50+ کے تو نظر آ رہے ہیں، ہاں اب کم نہیں تو، اور پاکستان بھی اگر ایک جرنلسٹ کے طور پر آتے رہے ہیں تو مطلب کہ آئی ایم سرپرائز کہ اگر میں انہیں پہچانتا ہوں۔ یہ پاکستان میں بہرحال آپ یہ کہہ رہے ہیں بطور صحافی بھی ٹریول، لیکن اس دفعہ یہ بطور صحافی نہیں آیا ہوا، یہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو۔ تو ان کا ایک جو میں نے ٹویٹر ہینڈل دیکھا، ایکس ہینڈل، اس پہ انہوں نے موسٹلی جو ری ٹویٹس یا ٹویٹس کیے ہوئے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف اور بانی تحریک انصاف سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن ان کا ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو آپ سے بڑا ملتا جلتا ہے۔ جیسے آپ کو بہت پسند ہے انٹرسیپٹ، وہ ویب نیوز ایجنسی جو ہے، وہ امریکہ کا، وہ جس میں آیا تھا سائفر، جی، اس کی خبریں بھی یہ جو تحریک انصاف اچھی خبریں ہوتی ہیں، خاص طور پر وہ تحریک انصاف سے ریلیٹڈ خبریں انٹرسیپٹ کی وہ بھی یہ ری ٹویٹ کرتے ہیں، اس پر ریمارکس بھی دیتے ہیں۔ پھر میں نے ان کی نیشنلٹی چیک کی تو ان کے پاس یو کے اور یو ایس دونوں کی نیشنلٹی ہے، ویسے یہ میں اس کو کاؤنٹر چیک نہیں کر سکا کہ دونوں ملکوں کی نیشنلٹی آپ رکھ سکتے ہیں، یو کے اور یو ایس۔ میرا خیال ہے کہ وہ یعنی پرماننٹ ریزیڈنس کافی ہوتی ہے، بہرحال جیسے وہ رشید سنک تھے تو ان کی مسز جو تھیں
ان کے مجھے دونوں ملا, لیکن پھر میں نے ان کا بہرحال anyway. ٹریول ڈاکومنٹس میں نے سرچ کرنے کی کوشش کی تو پاسپورٹ ان کے پاس یو کے کا ہے جس پہ یہ ویزا لگوا کے پاکستان آئے ہیں. ان کے پاس جو ویزا ہے جو اس وقت پاکستان میں یہ موجود ہے وہ ہے ٹورسٹ ویزا پاکستان. وہ تو ایسا جو میں کہ آ کے یہ نہیں یہ تو دیکھیں وہ میں آپ نے کہا میں وہ ماتھا ٹھنکا نہیں میرا بھی ماتھا ٹھنکا اچھا کہ یہ کیونکہ بڑی خبریں چل رہی تھی نا کہ عمران خان سے ملنے کچھ امریکی گئے کچھ غیر ملکی گئے تو اس کانٹیکسٹ میں تھوڑا سا کانشیس ہاں وہ چل رہی تھی کہ جی وہ چونکہ سینٹ اور ادھر سے ڈیمانڈ آ رہی تو میں نے بڑا اس حوالے سے میں ان کی نیشنلٹی یو ایس بھی آ رہی تھی تو میں نے اس حوالے سے اس کو کاؤنٹر چیک کیا اور بڑی بھاگ دوڑ کی میں نے. پچھلی دفعہ یہ آئے تھے 9 مئی سے پہلے لیکن عدم اعتماد کے بعد عمران خان سے ان کی 1-to-1 ملاقات بھی ہوئی تھی. اچھا اب یہ جب اب ٹورسٹ ویزا لے کے بندہ غیر ملکی کسی بھی جیل نہیں جا سکتا کے دروازے پر نہیں جا سکتا. جیل جو ہے وہ پروہیبٹڈ ایریا ہوتا ہے ٹورسٹ کے لیے. اب یہ جب جیل میں گئے تھے خبر یہ نہیں ہے کہ یہ علیمہ بی بی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, خبر یہ ہے کہ ایک لسٹ جس میں علیمہ بی بی صاحبہ نے کہا کہ یہ فیملی ممبرز آج عمران خان صاحب سے ملیں گے, اس لسٹ میں ان کا نام تھا. بیریئر کراس کر نام چارلز خان تو نہیں ہے, چارلز کلاس اگر یہ نام لکھا ہوا تھا تو پھر چارلز کلاس. اب بیریئر جو تھا گیٹ کا وہاں بھی ایک سپاہی کھڑا ہوتا ہے, اس کو ہی کراس کر کے جب اندر گئے پہلے دروازے پہ تو وہاں ان کا وہ چیک ہوتا ہے آئی ڈی کارڈ ٹھیک ہے آئیڈینٹی. تو وہاں اس اردلی نے کہا بھائی یہ کون ہے, یہ تو فیملی ممبر نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ دوست ہیں. دوست تو فیملی میں نہیں ہوتا نا, تو اب کس سے پوچھ کے کہاں سے آئے. تو یہ انویسٹیگیشن ہو ہی رہی تھی کہ علیمہ صاحبہ نے ان کو نکال دیا کہ آپ سائڈ پہ چلے جائیں. یہ باہر پھر ویٹ کرتے رہے. علیمہ صاحبہ باہر آئیں تو انہوں نے میڈیا سے بات کی, یہ پیچھے کھڑے تھے. اس کے بعد یہ چلے گئے. اب وہاں وہ دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نکاح رکھے مختلف حوالوں سے, ان کا بھی ماتھا ٹھنکا جیسے میرا ٹھنکا. انہوں نے کہا لبو بندہ کتنے گیا. سو اب اطلاعات یہ میں نے ان کا واٹس ایپ نمبر لیا, اس پہ ٹرائی کیا, ان کا واٹس ایپ نمبر نہیں مل رہا, آف جا رہا ہے. جس ہوٹل میں مجھے ان کی ریزرویشن ملی اس ہوٹل میں بھی نہیں آئے. وہ یہیں اسلام آباد میں ہے F7 میں. تو میں گیا اس ہوٹل میں تو پتہ لگا کہ انہوں نے ریزرویشن کرائی تھی جس بندے نے. بھائی صاحب آپ انہیں پکڑنے جا رہے تھے یا یہ معلوم کرنا کیا. اب دیکھیں میں نے ڈاٹس ملائے ہیں, ڈاٹس. آپ نے اس پروگرام میں بیٹھ کے 3 دن یہ بات کی ہے, 3 دن منگل بدھ اور جمعرات کے عدنان نہیں سوموار منگل اور بدھ کے عدنان حیدر صاحب پانی تحریک انصاف پہ سنگین مقدمات بن سکتے ہیں. آپ نے میں ابھی بھی سٹینڈ کرتا ہوں. ایک ڈاٹ میں نے یہ بھی ملایا کہ یہ جو نیا قضیہ کھلنے لگا ہے یہ کہ بھئی آپ ایک شخص کو جو غیر ملکی تھا ٹورسٹ ویزے پہ تھا, نہیں ٹورسٹ ویزے پہ تھا یا نہیں تھا, اس سے قطع نظر یہ ہے کہ اس کو آپ دیکھیے ابھی تک جن لوگوں نے بھی انٹرویوز کیے مثلا لائک کرسٹینا لیم نے اور وہ ہوئے ہیں کہ جناب سوالات آئے لکھی ہوئی صورت میں, اس کے بعد ان کے جوابات کسی نہ کسی طرح انہوں نے اڈیالہ سے لکھوائے یا پہنچائے اور پھر لیکن براہ راست جیل کے اندر جا کے اچھا میں اتنا لائسنس دینے کو تیار ہوں. کبھی فرض کرو صحافی جو ہے لیکن عام طور پر مطلب میں بہت ینگ ہوں, مجھے بہت شوق ہو ہٹ کے ایکسکلوسیو خبر دینے کا, تو میرے میں تو ہمت نہیں ہے کہ میں برٹش جیل میں کسی قائد بندے کو کہ اس فیملی ممبر کی لسٹ میں نام ڈالوں. تو اگر اب وہ غائب بھی ہیں, میرے پاس 2 منٹ ہے, اگر وہ غائب بھی میں نے ٹرائی کیا ان کو, تو دین وی کین سیفلی پرزیوم. وہ میں تو جو بات کر رہا تھا آپ نے کی جاتے جاتے مجھے آپ نے کہا کہ میں ان کو نہیں, یہ کوئی نون صحافی نہیں ہے. نہیں کم از کم میں بھی ان کو نہیں جانتا تھا. کہا کہ ٹویٹر ہینڈل پہ بھی چند ہزار فالوورز ہیں ان کے, کوئی بہت زیادہ خبریں فائل نہیں کی ہوئی انہوں نے. جب یہ کہا کہ یہ فریکوینٹلی پاکستان آتے رہے ہیں, دوسرا آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جی یہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ مشہور صحافی. اس پہ میں نے آپ سے پوچھا کہ اگر یہ فریکوینٹلی پاکستان آتے رہے مطلب یہاں پہ جتنے بھی عالمی ادارے مشہور ہیں تو آج سے کم از کم 8 سال قبل تک تو چاہے کوئی 3 یا 4 دنوں کے لیے بھی اسلام آباد میں آیا ہے تو میری ان کے ساتھ ہیلو ہو جاتا ہے. ہر صورت تو رہتی ہے کہ نہیں اکثر ینگ جو دوست جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر ہمارے وہ افسر آئے ہوئے ہیں یا میرا سینئر ایک آیا ہوا ہے سر 5-10 منٹ کے لیے, اور سر کچھ بھی نہیں 15 منٹ کے لیے آپ سے ان پٹ لینا چاہتے ہیں.
تو اس حوالے سے میں آئی کوڈنٹ پلیس اٹ. ویری گڈ. ایک بریک کا بار بار کہا, ایک بریک فوری طور پہ. ویلکم بیک. نور صاحب, میں بہت کھوج میں رہا کہ ایک اور بات مجھے سمجھ آ سکے, بٹ آئی واز سو کنفیوزڈ ان 3 دنوں میں جو خبریت ہوتی رہی کہ پی ٹی آئی, بانی تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان برف پگھل گئی, معاملات طے پہ گئے, بات چیت شروع ہو گئی. میں سمجھ نہیں سکا کہ اتنی خبریں کیوں اتنے فلو میں 4 دن چلی. اچھا, اب بات یہ ہے کہ اگر آپ نے بھی تھوڑی سی عقل استعمال کی اور کوشش کی, میں نے بھی اس پہ, ظاہر ہے کہ بھائی اگر بات چل رہی ہے تو جاننا. آپ نے بھی سوچا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں, میں نے سوچا نہیں. میں نے بہت دنوں بعد میں نے کوشش کی کہ یار اگر عدنان صاحب کے ساتھ بیٹھنا ہے تو ان سے خبر تو کبھی کبھار عید کی عیدی ملے گی, تو خود ہی محنت کر لو. سب سے امپورٹنٹ بات جو مجھے پتا چلی کہ یہ جو بات, اچھا جی, سب سے پہلے میں کلیئر کر دوں. ایز فار ایز نصرت جاوید نے اپنا تمام رپورٹنگ کا تجربہ استعمال کرتے ہوئے جن بھی لوگوں سے رابطہ کیا, جن پہ میں اعتبار کر سکتا تھا, کسی ایک نے بھی یہ کنفرم نہیں کیا کہ کوئی برف پگھل رہی ہے. اچھا, اوکے. بلکہ چند ایک نے مجھے یہ کہا کہ آپ تو بلکہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیکریٹریٹ سے گرفتاریاں ہوئی ہیں اور جو ہارڈ ڈرائیو گیا ہے, اور جیسے رؤوف حسن کی زندگی عذاب میں پڑی ہوئی ہے, اور اب تم یہ گلاس نام کا ایگزاف ہی لے آئے ہو, تو وہ خیر یہ نہیں ہوا. لیکن ایک بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ کچھ نہ کچھ, وہ ایک ناصر کاظمی کی ایک غزل گائی ہوئی ہے انہوں نے, اپنا نصرت فتح علی خان نے, غم ہے یا خوشی ہے تو, اس میں ایک شعر ہے, آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی ہے تو آفتوں کا دور نہیں ہے آج کل, سازشوں کا دور ہے. اچھا, اب یہ کہانی کیسے چلی ہے کیسے نہیں چلی اس کے بارے میں تو مجھے نہیں پتا, لیکن جب میں یہی جو تحقیق کر رہا تھا تو ہمارے ہاں یہ جو نگاہ رکھی جاتی ہے نا سوشل میڈیا ٹریفک پہ, یہ صرف ایجنسیاں ہی نہیں رکھتی ہیں, مارکیٹنگ کمپنیاں بھی رکھتی ہیں. اچھا, ہاں, اور مارکیٹنگ کمپنیاں جو ہیں وہ ایک خاص طور پر جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں نا, چونکہ یہ سوچا جاتا ہے جو مارکیٹ کمپنیاں ہیں نا, وہ یہ کہتی ہیں کہ 18 سے 35 سال کے ایج بریکٹ کے لوگ جس کو زیادہ کر رہے ہوں, اگر آپ وہاں پہ آپ کریں گے, انویسٹ کریں, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوا کہ اس طرح کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کے انہوں نے الگوریدمز نکالے. تو مجھے میرے ایک بڑے مارکیٹنگ ایگزیکٹو کے بندے نے کہا کہ 70% وہ ٹریفک, وہ اکاؤنٹس جن پہ مسلسل افواج پاکستان کے بارے میں ذرا یعنی خطرناک قسم کے سوالات اٹھائے جاتے تھے, وہ رک گئے تھے. اینٹی فوج, سیدھا جملہ بولے جی, رک گئے ہیں وہ یعنی رک گئے تھے ان خبروں کے بعد. اچھا, کبھی کن خبروں کے بعد یار یہی کبھی میں پوچھی خبر, کبھی یہ کہ جی برف پگھل گئی, نہیں انہوں نے اعتبار کر لیا کہ پگھلی ہے تو کچھ ہوا ہے نا. اچھا, ٹھیک ہے نا. دوسری طرف جب یہ بات چلی تو یہ بھی اب میں بتانا چاہوں گا کہ سازشوں کے دور میں اچھا اگر یہ بلیو کر رہے ہیں تو اڈیالہ کے ارد گرد کم از کم 3 دن تک جان بوجھ کر ایسی موبلٹی رکھی گئی ہے. تو فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے نا, یہ ایک فلیگ آپریشن تھا کہ بات پہلے کہ یار کوئی عمران سے کو ملنے آ رہا ہے. ویسے مجھے میں مذاق نہیں کر رہا, صحافیوں نے اور پی ٹی آئی کے کچھ لیڈرز نے بتایا ہے کہ خان سے ملنے کچھ نہ کچھ لوگ گئے. یار میں سیریسلی آپ کو بتا رہا ہوں, میں ان کی بات, میں آپ کو سیریسلی, آپ نے تصدیق کر دی بات. ارے بھائی میرے پاس اچھا, لیکن اب بات یہ ہے کہ وہ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, برف پگھلی ہے یا نہیں پگھلی ہے. لیکن ایک بات جو بہت ذمہ داری سے وہ بھی نصرت جاوید ذات کا رپورٹر عرصے کے بعد متحرک ہو کے کہہ رہا ہے کہ وفاقی کابینہ کے وزراء کی اکثریت, وفاقی کابینہ کے وزراء کی اکثریت وہ یہ سوچ رہی ہے کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. وہ کہا آپ نے فالس فلیگ آپریشن جو اڈیالہ روڈ پہ ہوتا رہا اس کو آپ نے فالس فلیگ کہا. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی خود بات ہوئی ہے کابینہ کے لوگوں سے, یار اب اینڈ دے آر کنونسڈ. میں آپ کو ایز اے رپورٹر کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں وفاقی کابینہ کی اکثریت. دیکھو ایک بات سنو میری, کسی گھر میں چوری ہوئی ہو نا تو تسی آپ چوری کیتی ہوئے نا تو تانوں پتہ ہوندا کدھروں آئی دا.
समझ आ गई बात। तो ये हो या पीटीआई वाले हो, मतलब गाले हैं। ये हो या पीटीआई वाले हो या अब हमारे पीपल्स पार्टी वाले हों, पहले बैकडोर होती है, एनआरओ होता है तो 2008 होता है, उसके बाद फिर कुछ मुलाकातें होती हैं तो 2013 होता है, फिर कुछ और खिचड़ी बनती है तो 2018 होता है, फिर कुछ और खिचड़ी बनती है तो अप्रैल 2022 होता है। तो जिसकी आदत पड़ी होती है, इसके लिए अंग्रेजी में एक टर्म है पैट डिपेंडेंसी। अच्छा, वो इस बात को अकेले नहीं ले रहे, एक और भी है, वो संजीदगी से बिलीव करते हैं कि ये जो गौहर एजाज साहब ने, जिसमें नहीं बहुत, देखो सबसे पहले हमने गौहर एजाज साहब जो तो वो हैं और यार टेक्सटाइल वाले, उन्होंने जो आईपीपीज का मसला उठाया, अब आईपीपीज इस वक्त बर्निंग इश्यूज है क्योंकि लोगों को बिजली का बिल आ रहे हैं, करीब बंद करे, खा रहे हैं, लूट रहे हैं, फ्ला 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 फ्ला। हमारे खुर्रम हुसैन साहब ने, चूंकि वो अंग्रेजी में लिखते हैं और वो बहुत, हालांकि आम आदमी के लिए आम फहम, उन्होंने कहा साहब ये सब ड्रामा है, ये एक्चुअली ये वही मराद चाह रहे हैं टेक्सटाइल लॉबी, तो लेकिन हुकूमत ने इसको नहीं लिया। वो उनके वुज़रा कुछ कह रहे हैं कि ये साहब जो हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट जो थी अनवार काकड़ की, उसमें ये डिप्टी वजीर आजम जैसा बिहेव करते थे, अगर इन्हें इतना ही डर था तो उन दोनों इनिशिएट कर लेते। ठीक। दूसरा वो ये कहते हैं कि जनाब गुज़श्ता दौर में 2021 में एक रिपोर्ट बनी थी और उसके बाद ये हुआ था कि जी 800 अरब रुपए की लोगों को सहूलत आई कि ऑडिट किया गया है जी, फॉरेंसिक ऑडिट हुआ है आईपीपीज का। एक अच्छा, वो इसमें भी अगर बात सिर्फ गौहर एजाज तक महदूद रहती तो उनका माथा न ठीक। ये वफाकी काबीना के लोग समझते हैं, काबीना, ठीक है, ठीक है। वो ये कहते हैं कि ये जो जमात इस्लामी यही कॉज लेकर, चूंकि ये पॉपुलर कॉज है, ये जो इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ी है तो अभी आंख लगी हुई है। वफाकी काबीना अपने घोड़े अलग से दौड़ा रही है, इस ये अंदाज अपने ख्याली जोड़े, हाँ ख्याली कि भाई को गेम लगी। मतलब पीटीआई के लिए तो वन विन सिचुएशन है ना, ओ भाई, कि मुलाकात हुई ना हुई, बर्फ पिघली ना पिघली, ये ताकतवर हुकूमत डर तो गई ना, खौफ ज़दा तो हो गई कि अगर वफाकी काबीना के लोग भी खाइफ हैं। मैं वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के बारे में नहीं कह सकता। आपने वफाकी काबीना का मैंने कहा। वफाकी काबीना के वुज़रा की अक्सरियत, अच्छा ओके, वफाकी काबीना के वुज़रा की नॉट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। मैं ये कह रहा हूं, उनकी ये थ्योरी है कि साहब ऐसे कोई मामला गड़बड़ है, वो उसको ये खबर चली कैसे सर? खुश भाई चली तो इस तरह के उमर अयूब साहब ने आगे बयान दिया, चला तो बहुत आसान है कि उमर अयूब खान साहब की अटियाला में मुलाकात, पीटीआई ने ये खबर चलाई और हुकूमत का तरा निकाल दिया। सर निकाल दिया तरा तो बाकायदा जी, मैं कह रहा हूं, दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं, पीटीआई वाले बहुत शरारती हैं सर जी। वफाकी वुज़रा की अक्सरियत, दोबारा आपको समझ गया हूं मैं, ठीक है, उन्होंने कहा नहीं, और वो मैंने आपको और उन्होंने जवाब भी ढूंढना शुरू कर दिया उस पर। अच्छा, अब आज ये जो इस तरह के है ना कि कोताहियां 2014, 2017 और 9 मई, कहा है ख्वाजा साहब ने, अभी सुनाया भी है हमने, ये थोड़ा सा वो रिफ्लेक्ट कर रही है उस मूड को। लेकिन मैं आपको दोबारा कह रहा हूं कि इसके बावजूद कुछ गुजरा है, वो कह रहे थे नहीं यार। ये तो आपने बता दिया, मैंने, मेरा जो बुनियादी सवाल था, आधा मिनट दे दो, बुनियादी सवाल था, क्या आपको बातचीत हो रही है, बर्फ पिघली है? नहीं यार, मुझे मेरी सोर्सेज कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, और उनकी दानिश में वो ये कह रहे हैं कि ये जो बात वो कर रहे हैं कि मुझे फौजी हिरासत में लेने की कोशिश हो रही है, ये इतनी बेबुनियाद नहीं है। अच्छा, निबानी तहरीक का बयान था ना बहुत दिन पहले, वो आपने बताया। अच्छा, आज उनके साथ थोड़ा सा, तुम्हें पता है ना, आज सॉरी हमें जल्दी 30 सेकंड और असद दे दो। उनके साथ ये कभी आपको पता है कि लोग नहीं, वहां पे इमरान खान साहब ने वो प्रोसिक्यूटर जो था नैब का जो केस नहीं था, हाँ, वो तो आज हुआ ना, उसमें वो कहा नैब वालों का तो क्या है, दो ज़मीर फरोश है, वो जो है वो अब्बासी साहब के नाम वो बोल पड़े। उन्होंने कहा कि आप वाकई समझते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने आपको जो टी शर्ट दिया होगा वो 30,000 रुपए का है, वो तो राजा बाजार से भी नहीं ले सकते 30,000 का, समझ को बात। और वो मामला इतना बढ़ा कि बाद जब समात में वक्फे के बाद आए तो खान साहब ने दिल बड़ा करके उनसे अपोलोजाइज किया, सॉरी यार, लेट्स गेट ओवर।
So, یہ مطلب کہ عام تھوڑا طور پر سافٹ ہوئے ہیں کیونکہ سیپا سالار بھی کہا انہوں نے. سر دیکھیے بات میری، خان صاحب کے مزاج کے قطعی خلاف ہے کہ اگر انہوں نے کہہ دیا تھا تو وہ پروسیکیوٹر کو کہتے ہیں، تو انہیں کہیں نہ کہیں شاید سو تھوڑا سا سافٹ ہوئے ہیں بانی تحریک آپ یہ کہہ رہے بھائی ہیں. ہاں لگ رہا ہے میں خود بھی اس بات امید ہے یا نہیں، لیکن وفاقی کابینہ کے وزراء کی اکثریت میں دوبارہ کہہ رہا ہوں. ٹائم ختم ہو گیا سب. وقفہ کیا پروگرام وقفہ فوری طور پر. ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ میں اچھی خبریں آپ کے لیے لاتا ہوں. یہ تو خدشات سے بھری صحافت ہے، لیکن میں نے اچھی خبریں نا میں ہائی لائٹ کرتا ہوں. جیسے فچ نے ہماری ریٹنگ امپروو کر دی، سی سے ہم C+ میں آ گئے، اب ہم بی میں جانے کے اہل ہو گئے. اسٹیٹ بینک نے شرح سود 1% مزید کم کر دی، پہلے بھی کم کی. وزیر خزانہ چین گئے ہوئے تھے، مجھے یہ اڑتی خبر پتہ لگی ہے کہ وہ اچھی خبریں لائے ہیں. خبر آپ کے پاس ہوگی اس حوالے سے. تو یہ اچھی خبروں پہ آج تجزیہ ہونا چاہیے بغیر کسی خدشے کے اور حکومت کو نہیں. یقینی طور پر دیکھو یہ دونوں اچھی خبریں ہیں اور ظاہر ہے کہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے آغاز کیا، آپ کو میرا موضوع پسند نہیں آیا، پھر آپ لے آئے گلاس کو، اس کے بعد پھر دوبارہ ہمارا پرابلم ہوتا ہے، ہم تحریک انصاف سے شروع کر کے اسی پہ ختم. میں اسی لیے تو دیکھیں میں نے 2-3 اچھی باتیں بتائی، فچ کی ریٹنگ، اسٹیٹ بینک کا شرح سود. اب ہمارے پاس دیکھو وقت بھی کم ہوتا ہے، مطلب میں بلوچستان کا ذکر کرتا، وہ تو پھر یہ نہیں کہ چلو جی وہ وزیر اعلیٰ بھی بولے ہیں اور ادھر بھی ان کا پورا، لیکن پارا چنار کے بارے میں آپ کو کوئی ریالٹی نہیں آ رہی. میں صرف ابھی فی الحال جی جتنا وقت ہے صرف ایک بات کروں گا کہ ضم کرنے سے پہلے ایک بات سوچنی چاہیے تھی کہ یہ جو قبائلی علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ اس طرح تو نہیں دیوانی مقدمے کا جی باپ کے مرنے کے بعد یہ وہ زمین ٹرائب کی ہوتی ہے. ہاں اب یہ ٹرائبل وار ہے جو بنیادی طور پر جائیداد پہ ہو رہی تھی اور یہ آہستہ آہستہ مسلکی اور اس کو کسی نے پراپر طریقے سے لوگوں کو ایکسپلین نہیں کر پا رہا. باقی دس از فیکٹ. اس دن یاد ہے میں نے شو میں نے سخت باتیں کی تھیں، وزیر خزانہ کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ یار آپ نے فچ کے ساتھ زوم کے اوپر اتنی لمبی چوڑی گفتگو کیوں کی، اور میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ، لیکن دوسری طرف میں نے یہ بھی کہا کہ یار یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ 25 کروڑ کا ملک جو عالم اسلام کی واحد ایٹمی قوت بھی ہے، اور اس کے وزیر خزانہ کو ایک ریٹنگ ایجنسی کے ساتھ زوم کال کرنا پڑتی ہے. چلے بہرحال ان کی پرسویشن نے دکھایا اٹس اے گڈ اسٹوری. سملرلی یہ جو 1% کمی ہونا دیکھو نا، گڈ سائن. 22 سے شروع ہوئے تھے اور 19.5 ابھی بجٹ پہ 20.5 پہ آئے، اب 19.5 پہ آئے ہیں. اگر اسی رفتار سے چلتے رہے تو یہ اگر دسمبر میں شرح سود کو 15 سے 16% تک لے آئے تو یہ ہمیں اکنامک کافی ریلیف دے سکتا ہے. لیکن یہ ریلیف فراہم کرتا ہے جس کو کہتے ہیں میکرو ناٹ مائکرو. مائکرو ہوتا ہے عام آدمی کی سطح پر نا، یہ تو بڑے لیول کی باتیں ہیں. میری اور تمہاری اس وقت مسئلہ کیا ہے؟ بجلی کا بل. اسی لیے IPP توجہ لے رہا ہے، اسی لیے جماعت اسلامی کا دھرنا کامیاب ہو رہا ہے، رک ہو رہی ہے. اچھا اس کے بارے میں بھی کانسپریسی تھیوری چل رہی ہیں جو جیسے میں نے بتائی آپ کو، ٹھیک ہے نا. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ آپ جب تک عام آدمی تک کوئی نہ کوئی اس کو ریلیف نہ ہو، وہ میری دانش میں منا جب تک موسم گرما ہے، جب تک حبس کا موسم ہے تو بجلی کا بل نے یہی آنا ہے. سردیوں میں گیس کا کٹا کھل جائے گا. گیس کا کٹا جو کھلنا ہے اس کے بارے میں آپ کو میں دوبارہ بتاؤں گا کچھ اور باتیں. فی الحال وزیر خزانہ چین سے 1 منٹ ہے میرے پاس. میرا خیال ہے انہوں نے جس طرح ایکٹ کیا ہے نا کہ ایز اے خالی ہاتھ آئے ہیں تو وہ نہیں ہوا. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو 3 سال کا رول اوور، دیکھو چینی اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ اگر ان کی طرف سے آپ کو کوئی کنسیشن مل رہی ہے تو آپ ڈنڈولا پیٹیں اس کا. اچھا تو میرا خیال اسی لیے کوئی خبروں کی زینت نہیں بنا. نہیں بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا وفاقی وزیر خزانہ نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس نے تاثر یہ دیا جیسے خالی ہاتھ لوٹے. وہی نا، لیکن میں نے دبے سنا تھا کہ اچھی خبریں، تو آپ نے کنفرم کر دیا کہ اچھی خبریں ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چین نے اب IMF یار یہ ایک پری کنڈیشن تھی نا کہ چائنا آپ کے ساتھ 3 سال کا رول اوور کرے اپنے قرضوں کا، تو جب ہمارا بورڈ آف ڈائریکٹر IMF والا بھی اب ہمیں 100% کم از کم چین سے یہ کہہ دیا انہوں نے. بہت شکریہ. ٹائم ختم ہوگا ناظرین، اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.
हैं।